اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ میں بتائیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے۔ ام المومنین حضرت حفصہ کے والد امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب ہیں اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت زینب بن مظعون ہیں جو ایک مشہور صحابیہ ہیں۔ حضرت حفصہ کی پہلی شادی حضرت خنیس بن حذافہ سے ہوئی اور انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ مدینہ طیبہ کو ہجرت بھی کی تھی، لیکن ان کے شوہر جنگ بدر یا جنگ احد میں زخمی ہو کر وفات پا گئے اور یہ بیوہ ہو گئیں۔ پھر رسول اللہ نے 3 ہجری میں ان سے نکاح فرمایا اور یہ ام المومنین کی حیثیت سے کاشانہ نبوی کی سکونت سے مشرف ہوئیں۔ یہ بہت ہی شاندار، بلند ہمت اور سخاوت شعار خاتون ہیں۔ حق کوئی، حاضر جوابی اور فہم و فراست میں اپنے والد کا مزاج پایا تھا۔ اکثر روزہ دار رہا کرتی تھیں اور تلاوت قرآن مجید اور دوسری قسم کی عبادتوں میں مصروف رہا کرتی تھیں۔ ان کے مزاج میں کچھ سختی تھی، اس لیے حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب ہر وقت اسی فکر میں رہتے تھے کہیں ان کی کسی سخت کلامی سے حضور نبی کریم کی دل آزاری نہ ہو جائے۔ آپ بار بار ان سے فرمایا کرتے تھے، اے حفصہ، تم کو جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے طلب کر لیا کرو، خبردار کبھی حضور اقدس سے کسی چیز کا تقاضا نہ کرنا اور نہ حضور کی کبھی کسی بات کو دل پر لینا اور نہ ان کی دل آزاری کرنا، ورنہ یاد رکھو کہ اگر حضور تم سے ناراض ہو گئے تو تم خدا کے غضب میں گرفتار ہو جاؤ گی۔ اور یہ بہت بڑی عبادت گزار ہونے کے ساتھ ساتھ فقہ اور حدیث میں بھی ایک ممتاز درجہ رکھتی تھی۔ انہوں نے رسول اللہ سے 60 حدیثیں روایت کی ہیں، جن میں سے 5 حدیثیں بخاری شریف میں مذکور ہیں اور باقی حدیث دوسری کتاب میں موجود ہیں۔ علم اور حدیث کی میں بہت سے صحابہ اور تابعین ان کی شاگردوں کی فہرست میں نظر آتے ہیں، جن میں خود ان کے بھائی عبداللہ بن عمر بہت مشہور ہیں۔ شعبان 45 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر ان کی وفات ہوئی اور اس وقت حضرت امیر معاویہ کی حکومت کا زمانہ تھا اور مروان بن حکم مدینہ کا حاکم تھا۔ اسی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور کچھ دور تک ان کے جنازے کو بھی اٹھایا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ قبر تک جنازے کو کاندھا دیے ہوئے چلتے رہے۔ ان کے 2 بھائی حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عاصم بن عمر اور ان کے 3 بھتیجے حضرت سالم بن عبداللہ اور حضرت عبداللہ بن عبداللہ اور حضرت حمزہ بن عبداللہ نے ان کو قبر میں اتارا اور یہ جنت البقیع میں دوسری ازواج مطہرات کے ساتھ دفن ہوئیں۔ باوقت وفات ان کی عمر 60 یا 63 برس کی تھی جب حضور نے حضرت عمر کی بیٹی کو طلاق دے دی۔ دوسرے خلیفہ اور اسلام کی سب سے بڑی طاقت حضرت عمر کی زندگی میں وہ دن بھی آیا جب حضور نے ان کی بیٹی حضرت حفصہ کو طلاق دے کر گھر بھیج دیا، اور جب حضور نے حضرت حفصہ کو طلاق دی تو ان کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ اس دن حضرت عمر نے اپنے سر پر مٹی ڈالتے ہوئے کہا، اب عمر اور اس کی بیٹی کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت عمر وہ ہستی ہیں جن سے اللہ نے اسلام کی بہت سی خدمتیں لیں۔ حضرت عمر نے حضور کے بعد 10 سال تک حکومت کی اور پھر ایسا نظام قائم کر کے دکھایا کہ دنیا حیران رہ گئی، لیکن اس مضبوط ترین انسان کی زندگی میں وہ ایک دن بھی آیا جب ان کی بیٹی حضرت حفصہ کو طلاق ہوئی۔ آپ ٹوٹ کر رہ گئے کیونکہ طلاق دینے والا
کوئی عام انسان نہیں بلکہ ساری کائنات کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ تھے۔ حضرت عمر خود ہی فرماتے ہیں یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں مدینہ کے باہر عوالی میں رہتا تھا۔ میرے سبھی گھر والے وہیں آباد تھے۔ حضور کا گھر ہمارے گھر سے کافی دور تھا اور میں گھر کا بڑا ذمہ دار تھا، اس لیے مجھے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا بھی انتظام کرنا ہوتا تھا۔ تو میں نے اپنے ایک مدینے ہی کے دوست سے کہا چلو ہم دونوں آپس میں باری لگا لیتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ ایک دن تم حضور کی مجلس میں جانا اور جو بھی حدیث و قرآن کی آیت نازل ہو تو شام کو وہ مجھے بتا دینا اور میں اس دن جا کر اپنے گھر والوں کے لیے کچھ پیسے کماؤں گا۔ اگلے دن تم کام کاج پر جانا اور میں حضور کی مجلس میں حاضر ہو کر جو حدیث و قرآن کی آیت نازل ہوگی وہ شام کو میں تمہیں بتا دوں گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ہم دونوں کی اسی طرح باری چلتی رہی۔ ایک دن کی بات ہے کہ اچانک رات کے وقت میرا وہ ساتھی میرے گھر کے دروازے پر آ کر دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ وہ اتنی زور زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا کہ میں ڈر گیا کہ آخر کیا معاملہ پیش آ گیا ہے۔ مجھے تو لگا کہ شاید پاس کے یہودیوں نے مدینے پر حملہ کر دیا ہے، اس لیے میں نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا تو میرا وہ ساتھی بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا اے عمر بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے۔ تو میں نے گھبرا کر پوچھا کیا یہودیوں نے مدینے پر حملہ کر دیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ نہیں، اس سے بھی بڑا معاملہ پیش آ گیا ہے۔ تو میں نے کہا پھر بتاؤ کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا اے عمر حضور نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دونوں حضرات حضور کے سسر تھے اور ان دونوں کی بیٹیاں حضور کی بیویاں تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی کا نام حضرت عائشہ تھا جو کہ حضور نبی کریم کی سب سے زیادہ چہیتی بیوی تھیں، اور حضرت عمر کی بیٹی کا نام حضرت حفصہ تھا جو کہ بہت زیادہ عبادت گزار تھیں۔ اللہ نے بھی ان کی تعریف فرمائی۔ جیسے ہی حضرت عمر کے ساتھی نے آ کر انہیں بتایا کہ حضور نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی ہے تو حضرت عمر بہت زیادہ گھبرا گئے اور جلدی سے رات ہی میں مدینہ کی طرف دوڑے۔ سب سے پہلے حضرت عمر اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے گھر میں گئے۔ وہ اکیلی بیٹھی رو رہی تھی۔ حضرت عمر نے انہیں دیکھتے ہی کہا اے حفصہ کیا حضور نے تمہیں طلاق دے دی ہے؟ تو حضرت حفصہ نے جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم، بس حضور ہم سبھی سے ناراض ہو کر اوپر کمرے میں چلے گئے ہیں اور کسی سے بات نہیں کر رہے۔ یہ سن کر حضرت عمر نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ کو زور سے جھٹکا دیا اور غصے میں کہنے لگے کیا میں نے تم سے پہلے بھی منع نہیں کیا تھا کہ حضور کا کسی بھی چیز میں جواب نہ دینا اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے کہنا؟ آخر تم لوگ حضور سے کیوں لڑتی ہو؟ اور اس کے بعد حضرت عمر مسجد نبوی میں گئے تو دیکھا بہت سے صحابہ منبر کے پاس خاموش بیٹھے تھے اور ان میں سے کچھ لوگ تو بیٹھے رو رہے تھے۔ تو حضرت عمر یہ منظر دیکھ کر بہت پریشان ہوئے۔ پھر حضور کے دروازے پر جا کر دستک دی لیکن خادم نے آ کر بتایا کہ حضور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر حضرت عمر خاموش ہو کر مسجد میں صحابہ کے پاس بیٹھ گئے لیکن اندر سے دل بے چین تھا، اس لیے پھر سے اٹھے اور خادم سے جا کر کہا کہ حضور سے کہو کہ عمر آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ خادم اندر گیا لیکن حضور نے اجازت نہ دی۔ حضرت عمر پھر سے صحابہ کے پاس آ کر بیٹھ گئے لیکن دل میں ایک بے چینی تھی، اس لیے پریشان ہو کر پھر سے اٹھے اور خادم سے کہا حضور سے کہیے عمر آپ سے ملنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ تو خادم نے واپس آ کر جواب دیا کہ حضور نے آپ کو اجازت نہیں دی۔ جب تیسری بار بھی منع کیا تو حضرت عمر مایوس ہو کر مسجد سے باہر جانے لگے تو اتنے دیر میں خادم نے پیچھے سے آ کر آواز دی اے عمر
حضور تمہیں حجرے میں بلا رہے ہیں۔ تو یہ سن کر حضرت عمر بہت خوش ہوئے اور جلدی سے حضور کے پاس حجرے میں پہنچ گئے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حجرے میں جاتے ہی میں نے حضور کی سادگی کا یہ عالم دیکھا۔ آپ زمین پر کھجور کی پرانی چٹائی بچھا کر لیٹے ہوئے تھے۔ کمرے کے ایک کونے میں پانی کا گھڑا رکھا تھا۔ حضرت عمر نے جاتے ہی محسوس کیا کہ حضور بہت خاموش اور پریشان ہیں، تو سوچا کہ کچھ مذاق کی بات کر کے پہلے حضور کا دل خوش کیا جائے۔ تو حضرت عمر نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں اپنی بیٹی حفصہ کے گھر گیا تو میں نے اسے ایسے ایسے پکڑ کر گھسیٹا۔ اس وقت حضرت عمر نے یہ بات ایسے انداز میں بیان کی کہ حضور کو ہنسی آ گئی۔ حضور کو مسکراتا دیکھ کر حضرت عمر نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ تو حضور نے جواب دیا کہ نہیں اے عمر، میں نے طلاق نہیں دی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہ سنتے ہی میرے دل کو بہت سکون ملا اور باہر آ کے میں نے سبھی کو اس بات کی خبر دی تو صحابہ کرام کی جان میں جان آئی۔ اس طرح حدیث کی کتابوں میں حضرت حفصہ کے طلاق کے بارے میں ایک اور بات ملتی ہے کہ ایک بار حضور نے حقیقت میں انہیں طلاق دے دی، لیکن وہ طلاق رجعی تھی، مطلب صرف ایک ہی طلاق دی، کیونکہ شوہر کو 3 طلاق دینے کا اختیار ہوتا ہے۔ اس لیے اگر وہ 3 طلاق کی جگہ صرف ایک ہی طلاق دے تو وہ جب چاہے اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، اپنے نکاح میں واپس لا سکتا ہے۔ تو حضور نے حضرت حفصہ کو طلاق رجعی دی۔ اب جس وقت حضرت حفصہ کو طلاق ہوئی تو ان کا رو رو کر برا حال ہو گیا، اور جب ان کے والد حضرت عمر کو یہ خبر پہنچی تو آپ اتنا زیادہ پریشان ہوئے کہ زمین سے مٹی اٹھا کر اپنے سر پر ڈالتے ہوئے کہا، اب عمر اور اس کی بیٹی حفصہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت حفصہ کے رشتہ دار جب حضرت عثمان کو یہ خبر ہوئی تو وہ جلدی سے حضرت حفصہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، اے حفصہ، آخر یہ حادثہ کیسے پیش آ گیا؟ تو حضرت حفصہ نے روتے ہوئے جواب دیا، حضور نے مجھ سے اکتا کر مجھے طلاق نہیں دی، بلکہ اس کے پیچھے کچھ اور ہی بات ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اچانک وہاں حضور آ گئے، پھر آپ نے اسی وقت حضرت حفصہ سے رجوع کر کے انہیں اپنی بیوی بنا لیا۔ اس حدیث میں تفصیل سے یہ بات آتی ہے کہ حضرت جبریل نے حضور سے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ حفصہ کو طلاق دے کر نہ چھوڑیں، کیونکہ وہ بہت ہی نمازی اور روزہ رکھنے والی عورت ہے۔ اس لیے حضور نے اسی وقت اللہ کے حکم پر حضرت حفصہ سے رجوع کر کے انہیں اپنی بیوی بنا لیا۔